اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور خلق کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تفہیم قرآن کا یہ سلسلہ شکر الحمدللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جاری ہے۔ ہم دراصل تفسیر قرآن کا دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتے، ٹائٹل پر لکھا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ تفسیر کرنے والے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جن کی بیان کی ہوئی تفاسیر کو علماء نے اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے فہم کے مطابق ہم تک پہنچایا ہے، ہمارے سامنے پیش کیا، اور ہم اسی کو کشف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ ہم قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور یہ ہماری روح میں اتر سکے۔ آیت نمبر 53 پر ہم نے گزشتہ سیشن کا اختتام کیا تھا، اور آج آیت مبارکہ 54 سے ہم پھر آغاز کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے، بنی اسرائیل کا گوسالہ پرستی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف گزشتہ انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان میں بڑی حکمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے لیے ان واقعات میں بڑی بڑی نصیحتیں ہیں، اور ہر واقعہ، ہر قصہ ہم سب کی زندگی سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے سفر میں آگے بڑھیں گے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ تو تذکرہ ہو رہا تھا گوسالہ پرستی کا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور ان کے پیچھے ان کی قوم نے ایک بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اسی واقعے کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور بچھڑا یعنی گائے کا بچہ، جسے گوسالہ بھی کہتے ہیں۔ پھر آیہ مبارکہ 54 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایک مرتبہ پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے گوسالہ پرستی اختیار کر کے یقیناً اپنے نفس پر ظلم کیا، پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جناب موسیٰ کی قوم کا گناہ معمولی گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے کتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا معجزہ، دریا کے شق ہو جانے کا معجزہ، فرعون جیسی سپر پاور کو اپنی آنکھوں کے سامنے نیست و نابود ہو جانے کا معجزہ۔ اس کے باوجود اتنی بڑی سرکشی۔ آج ہم جس دور میں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے انبیاء کو نہیں دیکھا، ان کے معجزوں کو نہیں دیکھا، صرف کتابوں میں پڑھا ہے، اور الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ سارے معجزے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اس لیے اللہ نے اتنا سخت لہجہ کہیں کہیں استعمال کیا ہے، جبکہ وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے لیے اس نے زندگی کے ہر لمحے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔
تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے جب اتنا بڑا گناہ کیا کہ جانور کی پرستش شروع کر دی تو ان سے توبہ کا کہا گیا، اور اس توبہ کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے ہی بتایا گیا، اور وہ اتنا سخت اس لیے تھا کہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں قاتل و مقتول کے بارے میں روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ انہیں آپس میں دو گروہوں میں بٹ جانے کا کہا گیا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کا کہا گیا، جس پر وہ راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تفسیر قمی میں اس سے متعلق جو روایت درج ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور جیسے ہی میری نماز ختم ہوگی تم لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دینا۔ باقاعدہ لکھا ہے کہ انہوں نے کفن پہنا، ہاتھوں میں تلوار اٹھائی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا۔ تفسیر قمی کی روایت کے مطابق اس واقعے میں 10,000 افراد تقریباً قتل ہوئے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا بس کر دو، اب اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت مر گئے وہ جنت میں داخل ہوئے، اس لیے کہ خلوص نیت کے ساتھ توبہ کر کے دنیا سے چلے گئے، جبکہ اگر شرک کی حالت میں مرتے تو واصل جہنم ہوتے، اور جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر ہوتا، اس لیے کہ وہ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے مگر شرک کی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف آخرت کے لیے بہت بڑا اجر اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کے بدلے بہت بڑا مقام ہے۔ تو جب بنی اسرائیل نے یہ عمل خلوص نیت کے ساتھ انجام دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ وہ تواب الرحیم ہے، بڑا رحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ کرنے کے بعد بھی وہ 7 گھنٹے کی مہلت دیتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ابھی میرے بندے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھنا، ہو سکتا ہے وہ نادم ہو جائے تو اس کا گناہ اس کے نامہ عمل میں درج ہی نہ ہو، اور اگر گناہ درج بھی ہو جائے تب بھی جب کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ توبہ کر کے اور آئندہ کے لیے یہ محکم ارادہ کر کے کہ اب کبھی اس گناہ کی طرف نہیں پلٹنا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ تواب الرحیم رب اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماضی کے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کر کے آگے بڑھو، ماضی میں نہ پھنسے رہو، نیکی کے راستے پر آگے قدم بڑھاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ غفور الرحیم ہے، سوائے حالت نزا کہ اس نے ہر لمحے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو لہٰذا جب بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کو مانا اور سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر آیت نمبر 55 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تنظرون، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ اب ایک مرتبہ پھر خدا کے احسانات اور بنی اسرائیل کی بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے ایک بچکانہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، اور واضح رہے کہ یہ صرف بچکانہ مطالبہ نہیں تھا بلکہ سراسر بے ادبی تھی، انتہائی بے ادبی سے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم جب تک آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اب پہلی بات تو ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا، اور ہماری آنکھیں تو اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ ہم اس سورج کو جو خدا کی تخلیق ہے ہم اسے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھ سکتے، تو وہ جو خالق ہے اسے ان ظاہری آنکھوں سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم نے مومنین کی صفات میں پڑھا تھا کہ یؤمنون بالغیب،
وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم غیب پر ایمان نہیں رکھیں گے، ہم اسے مانیں گے جب وہ ہمارے حواس خمسہ کی پہنچ میں آ جائے۔ اب یہاں ایک بات اور وضاحت طلب ہے کہ اللہ کے دیدار کی خواہش تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، پھر وہ سزا کے مستحق کیوں نہیں ٹھہرے، اور بنی اسرائیل کے اس مطالبے پر انہیں کیوں سزا ملی؟ حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا نا کہ رب ارنی انظر الیہ، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب فرق کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی مطالبہ کیا، مگر نیت کا فرق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اپنا دیدار نہیں کرایا تو میں تجھ پر ایمان نہیں رکھوں گا، بلکہ ان کی نیت زیارت شوق کی تھی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود دیدار الہی کی سکت نہیں رکھتے تھے، جھلک بھی برداشت نہیں کر سکے، برداشت نہیں تھی، مگر نیت میں کیونکہ فطور نہیں تھا اس لیے وہ رد عمل نہیں آیا جو بنی اسرائیل کے لیے آیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ نے رد عمل کے نتیجے میں ان پر بجلی گرا دی، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ کتاب عیون الاخبار میں سایہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، جب تک ہم خود اللہ کا کلام نہ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو چن کر کوہ طور پر گئے، اور جب انہوں نے بعض کے نزدیک روایت ہے کہ چاروں طرف سے اللہ کا کلام سنا تو کہنے لگے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت وہ سب بجلی کی گرفت میں آ گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ فَأَخَذْتَكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور تمہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ صاعقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، کیونکہ انہوں نے ایک سنگین مطالبہ کیا تھا، لہٰذا اس کی سزا فوراً دے دی گئی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ پھر بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت کا ذکر ہے، احسان کا ذکر ہے کہ ان کے مرنے کے بعد، سزا کے بعد اللہ نے انہیں پھر زندہ کیا تاکہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں اور اس کے شکر گزار بن جائیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق عنایت کی ہیں، اور ہم نے اس قوم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب یہ ایک اور نیا اور بڑا مزیدار قصہ بنی اسرائیل کا جو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان واقعات سے، ان قصائص سے ہم سیکھیں، انہیں اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں اور ان کی نافرمانیوں سے، سرکشی سے ہم عبرت حاصل کریں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مصر بنی اسرائیل کا وطن نہیں تھا، ان کا وطن فلسطین تھا۔ اولاد یعقوب علیہ السلام فلسطین میں، کنعان میں آباد تھے، جو شروع میں نے بیان بھی کیا آپ کے سامنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکمرانی ملنے کے بعد وہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ بنی اسرائیل 40 برس تک ایک صحرا میں رہے جس کا نام ہے صحرائے سینا۔ یہ بڑے مزے کا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو واپس فلسطین جانے کا حکم ہوا تو اس وقت فلسطین پر قوم عمالقہ کی حکومت تھی جو بڑے بہادر لوگ تھے، لیکن وہ ظالم بھی تھے، لہٰذا یہ ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز فلسطین میں داخل نہ ہوں گے، آپ اور آپ کا پروردگار جا کر جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، یعنی جہاد سے انکار کر رہے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے بسی کے عالم میں پروردگار کی بارگاہ میں ان کی شکایت کی تو اللہ نے فرمایا کہ اب وہ ملک ان پر 40 سال تک حرام رہے گا، یعنی ان پر اللہ کا عتاب ہوا اور بیت المقدس کی سرزمین ان پر حرام ہو گئی، اور وہ صحرائے سینا میں حیران و سرگردان پھرتے رہے۔ اس صحرا میں 40 سال انہیں سزا کے طور پر رکھا گیا، اور جب اللہ کے عتاب کا شکار ہوئے تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلیم کرنا شروع کر دیا
کہ ہم تو اچھے بھلے شہر میں رہ رہے تھے، موسیٰ نے ہمیں شہر سے نکال کر یہاں بیابان میں ہلاک کر دیا، یہاں نہ سایہ ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے۔ تو اس وقت دن میں ایک بادل آ کر ان پر سایہ فگن ہوتا تھا، جس نعمت کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں کیا جا رہا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ اور پھر ایک اور نعمت الہی کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ رات کو من نازل ہوتی تھی۔ من کہتے ہیں کہ کوئی میٹھا یعنی شہد کی فارم میں کوئی لیکوڈ تھا جو پہاڑوں پر اور درختوں کے اوپر رات میں گرتا تھا، جسے یہ صبح کھاتے تھے۔ اور سلوہ کہتے ہیں لذیذ پرندے کی گوشت کو، یعنی کبوتر یا تیتر یا بٹیر، اس طرح کے پرندے کا گوشت انہیں کھانے کو ملتا تھا جو کہ آسمان سے نازل کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ ان سے کہتا تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اس میں سے جو چاہو کھاؤ، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ لیکن کتنی ناشکری قوم تھی کہ اتنی خود سری کے باوجود اللہ انہیں کتنی نعمتیں عطا کرتا جا رہا۔ نہ کچھ محنت کرتے تھے، نہ جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے، نہ اللہ اور اس کے نبی کی فرما برداری کرتے تھے، پھر بھی اللہ ان پر اپنا کرم کیے جا رہا ہے اور وہ ناشکری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ ان کی اس ناشکری کو ان کے اپنے نقصان سے ہی تعبیر کر رہا ہے کہ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظلمون، یعنی یہ اللہ کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے تھے، بلکہ کفران نعمت کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس آیہ مبارکہ پر ہم آج اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ ابھی مزید قوم بنی اسرائیل پر خدا کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا تذکرہ جاری ہے، جسے ہم آئندہ سیشن میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو طویل اس لیے نہیں کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ ایک ایک اسٹیپ کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے اور ذہن نشین کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل